السلام ناظرین، پروگرام نیوز لائن ود سعود ظفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے دھرنا سیاست ملک میں اس کی روایت اب قائم ہو چکی ہے۔ 21 دن تک جو فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا ہوا، جس سے اسلام آباد اور راولپنڈی بلاک ہوا، اور پچھلے دنوں میں یعنی اوور دا ویکینڈ اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جب یہ دھرنا پورے ملک کے مختلف شہروں میں پھیلا اور جگہ جگہ احتجاج ہونے لگے۔ معاملہ جو تھا وہ تو میں اس کو دوبارہ سے دہرانے کی جسارت نہیں کروں گا، لیکن جس طرح سے معاملہ الجھا تھا اور جس طرح سے معاملہ سلجھایا گیا ہے وہ بھی سب آپ کے سامنے ہے۔ ایک دن تک تقریباً 28 گھنٹوں تک کہا جا رہا کہ یہاں پہ میڈیا کا بھی بلیک آؤٹ رہا، کوئی انفارمیشن لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تھی، علاوہ پی ٹی وی کے، اور جو الیکٹرانک میڈیا کو فالو کرتے ہیں وہ پی ٹی وی ہی دیکھ رہے تھے اور وہیں سے معلوم چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے حوالے سے سوشل میڈیا بھی یہاں پہ بلاک کر دیا گیا تھا، وہ بھی بلیک آؤٹ تھا، لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں تھی، افواہوں کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ لیکن پھر ان تمام حالات کو کنٹرول کیا گیا اور کس طرح سے ایک دوسرے سے باہمی مشاورت سے کنٹرول کیا گیا، اور باہمی مشاورت کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دھرنا ختم کر دیا گیا ہے، دھرنے والوں کو منتشر کر دیا گیا ہے جو احتجاج کر رہے تھے ملک کے مختلف شہروں میں، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی اور دیگر شہر جو پشاور کا بھی جس میں ذکر کیا جا رہا ہے، ان تمام شہروں میں دھرنے ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن اب تازہ ترین اطلاعات دوبارہ سے یہ آ رہی ہیں کہ دھرنے ابھی بھی کہیں کہیں چیدہ مقامات پر جاری ہیں۔ کراچی میں بھی کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ دھرنے جاری ہیں، دھرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ زیادہ کہہ نہیں رہے۔ لیکن جو میڈیا پر جو اس وقت انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دھرنے ختم ہو گئے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے، 6 نکاتی یہ معاہدہ طے پایا ہے، جس میں ثالثی کا کردار بھی ایک یہاں پہ ادارے نے ادا کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اس وقت چیمگوئیاں بھی جاری ہیں۔ لیکن جو اصل معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کراچی، اسلام آباد اور جو بڑے شہر جہاں پہ کاروبار اس ملک کا وہاں پہ ہوتا ہے، اور جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے ان دھرنوں کی وجہ سے، پہلے ہی یہ گورنمنٹ کہتی ہے، جو موجودہ حکومت ہے نون لیگ کی، یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے 126 دن کا دھرنا پہلے ہی دیکھا ہے تو ہمیں تو عادت ہو چکی ہے، اس سے کوئی معاملہ خراب نہیں ہوتا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اتنے دن جو دھرنے ہوتے ہیں یا ایک دن اگر نقصان ہوتا ہے تو اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے معیشت کو، خاص طور پر معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، کسی بھی ریاست کی۔ اسی کے حوالے سے آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے اور جو اندر کی خبریں ہیں اس کو بھی کچھ جاننے کی اپنے رہیں گے کہ شاید کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہو، شاید کوئی ہمارے پاس انفارمیشن ہو جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے۔ اپنے معزز مہمانوں کو میں تعارف کراتا چلوں، پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ چغتائی صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے معاشیات ہیں اور معیشت پر خاصی گہری نظر ہوتی ہے اور دیگر معاملات پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور سیاست پر بھی بڑا جم کے اپنا تجزیہ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف معاشی تجزیہ کار میر محمد علی خان صاحب آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میر صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور جو دفاع کے معاملات ہیں اور جو دیگر ظاہر ہے اس کا سیاست سے بھی لنک بنتا ہے، اور جو سیاست میں اونچ نیچ ہوتی ہے اس میں دفاعی تجزیہ کار آج کل خاصا اچھا اپنا تجزیہ رکھتے ہیں۔ فواد صدیقی صاحب بھی آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ صدیقی صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تینوں سے ایک بنیادی سوال، یہ پچھلے دنوں بھی میں نے یہ سوال اپنے پروگرام میں رکھا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ چغتائی صاحب، آپ کا کیا تجزیہ ہوگا؟ ایک اوور ویو لیتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ جو آپ نے جو بنیادی بات جو ہے وہ آپ نے کی، مسئلہ ہے معیشت کا، اور اب کراچی کی اگر آپ یعنی کہ ہم اسلام آباد، لاہور، 73 شہروں میں دھرنے دیے گئے، 73 شہروں میں لائن آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہوئی، اور جو آج کی صورتحال تو بہت بھیانک ہونی تھی، تو صبح 5 بجے قریب معاہدہ ہو گیا۔ جی، اعلیٰ صبح۔ اب صرف ہم کراچی کا ایک یعنی کہ جائزہ لیتے ہیں کہ کراچی میں کل اور پرسوں کیا ہوا۔ کل تو چھٹی تھی، اچھا پرسوں جو ہے آپ کی جو تیل کی سپلائی رک گئی پورے ملک کے لیے، ظاہر کراچی سے جاتی ہے، جو کراچی سے جاتا پورے ہے، ملک کو ترسیل ہوتی ہے۔ ٹینکر جو سروس تھی یا آئل ٹینکر جو تھے وہ نہ کراچی سے آئے نہ کراچی سے گئے۔ صحیح ہے، گڈز ٹرانسپورٹرز کا بھی۔ اچھا پھر یہ کہ آپ کی جو انٹر سٹی بس سروس تھی وہ بند ہو گئی، شہر میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بند ہو گئی۔ اچھا آپ کے ہاں جو پانی کا جو سپلائی کا سسٹم وہ ختم ہو گیا، جو واٹر ٹینکر چلتے ہیں وہ بند ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس شہر کے اندر دیکھیں، یہ کراچی غریب پرور شہر ہے، یہ شہر جو ہے یہ کم از کم
25-30 लाख ऐसे लोग इस शहर के अंदर अब हो गए हैं जो पहले नहीं थे, कि जिनका रोज का गुजारा जो है वो डेली वेजिस पे है। सही है। और यौमिया उजरत पे वो काम करते हैं। वो कोई यानी कि ठेला लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई किसी कारखाने में काम करता है, कोई किसी दुकान पे काम करता है। तो आपके शहर में 4.5 लाख के करीब दुकानें हैं, 400 आपके यहाँ बड़े शॉपिंग सेंटर मार्केटें हैं। तो ये सारा आपका जो है ना मईशत जो है ना वो आपकी एकदम जो है ना बैठ गई। अच्छा, फिर रेवेन्यू का जो फेडरल गवर्नमेंट का जो बंदरगाह से रेवेन्यू का जो लॉस हुआ वो अलग है, एक्साइज का और कस्टम ड्यूटी का और ये इनकम टैक्स का। तो मेरे कहने का मकसद ये कि ये जो बहुत ही हौलनाक सिचुएशन थी, और मैं तो ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक साजिश थी कि अगर ये वो जो इमरान खान का धरना था वो तो एक जगह हो रहा था और उससे मैं नहीं समझता कि उससे पाकिस्तान को इफेक्ट हुआ या उससे कोई बहुत ज्यादा यानी आपकी मईशत को नुकसान पहुंचा। सही। लेकिन ये धरना तो गली गली और शहर शहर, सुपर हाईवे हमारा बंद हो गया जी, नेशनल हाईवे बंद हो गया, कराची में कोई आरसीडी हाईवे बंद हो गया, ट्रेन सर्विस 16 घंटे तक ट्रेन सर्विस बंद रही। मैं यही चीज उसके बाद बिल्कुल आपके जहाज, ये जो फजाई सर्विस है, पीआईए की फ्लाइट्स बहुत सारी रुक गई, बहुत सारी फ्लाइट्स को कंबाइन किया गया। अच्छा, एक दो जो निजी एयरलाइन है वो उनकी तो बिल्कुल उनका कमर्शियल ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट बंद हो गया। सर यही मामला है ना, मोटरवेज बंद, रेलवेज बंद, शहर बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, कारोबार बंद। मीर साहब आप क्या सोचते हैं ये जो हौलनाक सूरत हाल जिसका नक्शा हम खींच रहे हैं मुख्तलिफ अल्फाज चुन चुन के, ये कब तक मुल्क इस नुकसान को बर्दाश्त करता रहेगा? कर ही नहीं सकता कोई मुल्क भी। हम तो नाजुक तरीन इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहे हैं। एक हेल्थी इकोनॉमी वाला मुल्क भी ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लॉसेस को छोड़ दीजिए, सब में पहले परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स की बात कीजिए जी। जब आप ऐसी जगह नहीं जाते खाना खाने के लिए उस रेस्टोरेंट में जहां पे कोई आपको ये दिखा दे चूहा निकला था, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, या कॉकरोच था, ऐसे मुल्क में जहां पर दिन और रात पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी दिखाई जाए पूरी दुनिया में, क्यों कोई कस्टमर आएगा? और इसके मौके हम खुद पैदा करते हैं। वो CNN आके कोई या BBC या RT या दूसरे न्यूज चैनल्स आके बनाते तो नहीं है ना ये न्यूज, वो रिकॉर्ड करके हाँ ठीक है थोड़ा बायस तरीके से करते होंगे, करेंगे। असल मकसद ये है कि जब हमारी इकोनॉमी एक सही तरफ जाने लगती है उसी वक्त मुझे क्यों निकाला, मैं नहीं रहूंगा तो इकोनॉमी नहीं रहेगी। SCCP के चेयरमैन आके स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ बात कर देते हैं। और ये जो डिवीजन पैदा होता जा रहा है ना मुल्क में, पोलराइजेशन, कि आप या आर्मी के साथ हैं या आर्मी के साथ नहीं है, या आप पॉलिटिशियंस के साथ हैं या नहीं है, ये एक, मैं और फवाद अभी बात कर रहे थे, दिस इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सही, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसका हम एहसास नहीं कर रहे। बंदर के हाथ में डुगडुगी आ गई और ये सोशल मीडिया हमारे लिए वो है, ये डुगडुगी है, इसको बजाते रहते हैं, इसमें कुछ भी आता रहता है, हम मान लेते हैं, हम तस्लीम कर लेते हैं। ये कोई ये नहीं कहता, अगर कि मैं ये कहूं कि जी इस मिनिस्टर ने गलत किया तो समझा जाता है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूं। अगर मैं ये कहूं कि फौज ने ये अच्छा काम किया तो समझा जाता है सियासतदानों के आदमी है कि मैं मतलब ये इतना डिवीजन होता जा रहा है और ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि यू कैन क्वेश्चन योर आर्मी। फॉर 70 years we've been questioning our army। सही है। Who says we can't question लेकिन ये पॉलिटिकल डिवाइड जो क्रिएट किया गया है, एक चीज जो अपने इब्तिदाई में भी मैंने जिक्र किया, फवाद साहब आप क्या समझते हैं, मुल्क में वाकई में धरनों की रवायत कायम हो गई है? धरने दो, अपने जो भी मुतालबात हों, ढके छुपे कुछ भी हों, सामने कुछ भी हो, ये रवायत कायम हो गई है। सर साहब आपकी बात बजा है। देखिए मैं समझता हूँ जमहूरियत का एक हुस्न ये भी है कि अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के लिए बहुत सारे मीडियम्स हैं, इसमें धरना है। और ये धरना पाकिस्तान में तो शायद रिवायत कायम इमरान खान साहब की वजह से हुई, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ये धरना कोई नई अचंभे की बात नहीं है। हर जगह होते हैं, व्हाइट हाउस के सामने तक होते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने होते हैं, और कोई इतना व्हाइट हाउस और 10 डाउनिंग स्ट्रीट तो रोजाना की बुनियाद पर होते हैं, वो होते हैं। तो वो इशू नहीं, इशू जो है वो ये है कि आप जो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं तो उसकी इंटेंशन क्या है बेसिकली। सही। देखिए ये जिस धरने के जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसकी वजह जो है उससे तो कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता कि जी जो भी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, कर ही नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता।
میں نے تو اپنے پروگرام میں وہ چیز ڈسکس ہی نہیں کی, ہم کر ہی نہیں رہے. جی, جو میرا مقصد بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انٹینشن تو ایک طرف, لیکن جو ٹائمنگز ہے دھرنے کی, جس طرح علی صاحب بھی بات کر رہے تھے, شہزاد صاحب میں نے شروع میں بھی کہا نا, اصل خبر تو آج ہم نے نکالنی ہے اندر کی. تو جو ٹائمنگز ہے دھرنے کی, اس سے یہ جو ایشو ہے یہ تو کوئی 8-10 مہینے سے چل رہا ہے. تو وہ اس سے پہلے کیا ہوا, ان کی جو حکومت کے ساتھ جو جماعتیں ہیں, اس میں فضل الرحمان گروپ کیا کوئی سیکولر جماعت ہے؟ نہیں, یہ بھی اسلامی جماعت ہے. اسی طرح جمعیت علماؤں کی جماعت ہے. تو کیا ان کو یہ شعور نہیں تھا؟ وہ ٹائمنگز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کیا گیا؟ صحیح. جو میں ان لوگوں کی بات سیکنڈ کرتا ہوں, دیکھیں اکانومی وار ہے, اب ساری وار, ساری کہانی جو ہے وہ اکانومی پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, آپ کے پروگرام میں میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ دیکھیں سی پیک کمیشن ہونے جا رہا ہے. جب بھی اس طرح کی کہانی ہوتی ہے, آپ ٹائمنگ جو ہے آپ دیکھ لیں دھرنے کا, اس سے دھرنے کا تو میں یہ ٹائمنگ کے ساتھ ملاؤں گا. ایشو کیا ہے کہ آپ دیکھیں ایک نظریہ دے دیا گیا کہ جی میں نظریہ ہوں, مطلب آپ نظریہ, آپ یو آر بیسیکلی میچنگ یور سیلف ود قائداز. یہ تو شاید بھٹو صاحب نے بھی نہیں کہا تھا. صاحب نے بھی نہیں کہا جی, بھٹو نے لڑکیوں کو بچانے کے لیے مطلب آپ ٹائمنگز جو ہے وہ یہ کر دیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اس بڑا سسٹمیٹکلی چیز. مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ دھرنے کے پیچھے پھر کیا نون لیگ کی گورنمنٹ دیکھیے 2 اور 2 4 ہے, اس وقت جو پولیٹیکل ڈیوائڈ جس کا ذکر کیا رہا نہیں ہے میرے مطابق. دیکھیے سعود صاحب, اس سے پہلے یہی چیز جو ہے ان کے داماد نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کی اور ہر جگہ بات کی. اس سے پہلے ایشو بات کی, اس سے پہلے جو ہے وہ چیف پہ الزام لگایا گیا کہ جی یہ سیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں. مطلب آپ سسٹمیٹکلی چیز دیکھیے نا, اور اس کا کلٹیمنیشن پوائنٹ کیا ہوا دھرنا. ابھی اس دھرنا کی ٹائمنگ بھی آپ دیکھیں کہ جی حدیبیہ کیس کھل رہا ہے, آپ نے اس کو پریشرائز کر کے وہ نااہل شخص کو جو ہے پریزیڈنٹ آف پارٹی تو کر دیا اسی پریشرائز پہ. ابھی آپ چاہ رہے تھے کہ جی اور پریشر رکھیں سپریم کورٹ کے اوپر تاکہ جو حدیبیہ کیسز ہیں یا آپ کے فائنانس منسٹر جو چھٹیوں پہ گئے ہیں وہ واپس آ سکیں. تو مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا. مطلب ابھی شعور جو ہے وہ عوام کا, لیکن اس میں جو انوالومنٹ جس طرح سے رہنی ہے اس کو ڈسکس کریں گے. میں چغتائی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ تو جمہوریت کا حسن جس طرح سے فواد صاحب نے بھی کہا, اور ہم سب کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے جی, کسی کو کوئی احتجاج کرنا ہو, کوئی اپنی بات کہنی ہو, آگے فورمز تک پہنچانی ہو تو دھرنا کیجیے, احتجاج کیجیے, ریلی نکالیے, اپنی بات پہنچائیے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ارباب اقتدار تک بھی پہنچے. لیکن یہ جو جمہوریت کا حسن ہے, اس میں میڈیا کو کیوں بند کیا تھا جی؟ آپ کی کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ میک اپ ہے. دیکھیں یہ تو آپ خدا کا شکر ادا کریں, اور آپ یقین کریں کہ مجھے یہ یقین تھا. خدا کا شکر تو ادا کر رہا ہوں, 2 دن میرا پروگرام نہیں ہوتا, ہمارا بند نہیں ہوا, لیکن خبریں جو عوام کو نہیں ملی, میں آپ سے انفارمیشن نہیں پہنچی, تو بیسک رائٹ. مجھے یقین تھا کہ یہ بغیر آرمی کی مداخلت کے چینل نہیں کھلیں گے, اور یہ کھولتے ہی نہیں. یہ تاک میں تھے. دیکھیں اس کا دھرنے سے یا لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال پیدا ہوئی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ تاک میں تھے کہ کیونکہ جو ٹاک شوز میں ابھی جو ہم شام غریبہ کر رہے ہیں یا دوسرے چینل میں شام غریبہ ہو رہی ہے, تو انہیں پتا تھا. دیکھیں اب انہوں نے اتنی اچھی بات کی کہ صاحب مجھے کیوں نکالا والی جو بات کی, تو اب وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت بھی ان کی ہے, اور وہ یہ بھی اس کے ساتھ یہ بھی ثابت کر رہے ہیں کہ صاحب دیکھیں یہ اتنی معیشت گر رہی ہے, اور یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ 7-8 ہزار پوائنٹ گر گئی, اور ڈالر بڑھ گیا, اور مہنگائی ہو گئی, اور آئی ایم ایف نے دھمکی دے دی, اور قرضہ نہیں مل رہا, اور بالکل معیشت جو ہے 0 پوائنٹ پہ چلی گئی. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے, اور یعنی کہ اپنی ہی حکومت کو ملون کیا جا رہا ہے, اور اپنی حکومت کو ڈسگریس کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب دیکھیں مجھے ہٹا دیا اور مجھے نکال دیا, تو آپ دیکھ لیں کہ ملک کا کیا حشر ہو رہا ہے, اور ملک کی کتنے پرابلم جو ہے. یہ جو پولیٹیکل ڈیوائڈ کا آپ ذکر کر رہے تھے نا میر صاحب, یہ ذرا بتائیے گا, یہ ٹائمنگ آف دھرنا ایک اور بھی کہہ رہے تھے فواد صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں, واقعی میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے؟ نہیں, ٹائمنگ سے زیادہ آئی ایگری وتھ ہم فرسٹ آف آل, مگر ٹائمنگ سے زیادہ جگہ مجھے میٹر کرتی ہے. دھرنا مارٹن لوتھر کنگ نے پہلی دفعہ دیا تھا, اس کے بعد ٹینمن اسکوائر میں بھی ہوا, اس کے بعد جارجیا میں بھی ہوا, تحریر اسکوائر میں بھی ہوا, ہر جگہ ہوا, مگر کہیں پر روڈ اور ٹریفک نہیں بلاک کی گئی. ٹھیک ہے, 1 ملین مارچ مارٹن لوتھر کنگ نے کیا. عمران خان کے دھرنے میں روڈ تو نہیں بلاک ہوئی تھی. آپ ایسی جگہ کریں, آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے جائیں, کریں, بالکل کریں, فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں. دیکھیں نا, آپ پورے پاکستان سڑک چلتی رہتی ہے.
یہ جو ختم نبوت کی بات ہے اس پہ تو خیر دو دوسری رائے ہی نہیں ہے. مگر کیا نکلا اس دھرنے سے؟ کیا نکلا پتہ چل گیا کس نے کیا تھا؟ یہ نہیں پتا چلا نا کون کون انوالو تھا، پتہ چل گیا. میں خادم صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس پورے دھرنے میں ان کو کلپریٹ مل گئے جنہوں نے یہ کیا تھا؟ ابھی تو کوشچنیبل بنایا جا رہا ہے جس نے بوساطت سائن کیا ہے. نہیں وساطت تو چھوڑے نا، میں تو یہ کہتا ہوں آرمی کو نہیں سائن کرنا چاہیے تھا. کس لیے؟ یہ میری پرسنل کیچڑ میں ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہیے. جسٹس شوکت صدیقی بھی اسی طرح کے بیانات شوکت صدیقی جو ہے نا، مائی آنریبل جج، میں سر جھکا کے کہوں، مائی آنریبل جج واز دا لائر فار مولانا عزیز لال مسجد، جس میں 10 فوجی مرے تھے اور 100 شہید ہوئے تھے دوسرے شہری. صحیح. تو فار اے لائر who defended a Maulana of the king of dharnas is commenting on dharnas today. مطلب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کنٹمپٹ آف کورٹ نہ ہو جائے. کنٹمپٹ آف کورٹ لگ سکتا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن جب آرمی پہ کمنٹ کیا جا رہا ہے کہ آرمی کیوں سیاست کر رہی ہے اور جس نے سیاست کرنا ہے تو وہ آرمی چھوڑ دے، جب خود اگر اس طرح کے بیانات دے رہے تو کیا وہ اپنا کام نہیں کر رہے اور سیاست کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے نا، آرمی اگر یہ کہتے ہیں نا ہم تو آج کمپیئر کر رہے ہیں. آرمی کو کس نے بلایا تھا؟ لیٹ می بی ویری کلیئر، کس نے بلایا تھا؟ ہم تو یہاں پہ صرف کمنٹس کو کمپیئر کر رہے ہیں، صرف کمنٹس کو کمپیئر کر رہے ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی نہیں ویوز ہے، میں آپ کو بری الذمہ کر دوں. اگر آئے گا تو لائر کی فیس آپ پے کیجیے گا، آپ کے دوست ہیں. ڈسکلیمر ہم شروع میں چلا دیتے ہیں، ہماری اپنی آ رہا ہے. کمنگ بیک ٹو نہیں، اس پہ تو جسٹس شوکت صدیقی کو کارروائی کرنی چاہیے. ایسا نہیں، لیکن بیانات کے خلاف کہ آپ نے آرمی کو کیوں بلایا؟ اور وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری نالج میں تھا ہی نہیں جو ہوا. تو یہ کس طرح سے چل رہا ہے پھر؟ یہ دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں پہ اس وقت فائنانس منسٹر نہیں ہے اور $56 بلین کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور یہاں پہ انٹیریئر منسٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوائنٹ ایک اور کی طرف اشارہ کرتا ہے، انٹرنل رفٹ بٹوین پی ایم ایل این. دیکھیے جس طرح چودھری صاحب نے بیان دیا، جو ایکس ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، اپنے ہی ایک کلیگ کے ساتھ، اور ہمارے انٹیریئر منسٹر کا جو بیان بڑا سونے پہ سہاگا ہے کہ میں فیض آباد کا انٹیریئر منسٹر نہیں ہوں، میں پورے پاکستان کا ہوں. مطلب یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. اور بعد میں جا کے وہ کورٹ میں یہ بیان دیتے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا تو کر دیا، ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی بینگ انٹیریئر منسٹر یو ہیو ٹو ہیو اے پلان فار دیٹ. مطلب آپ نے جو آخری چیز بتائی کہ جی آرٹیکل 245 کے ذریعے آرمی کو بلا لو، ہاؤ کم یو کین کال آرمی ٹل دا ٹائم یو ڈونٹ پوٹ آف یور ریسورسز؟ پولیس ہے آپ کے پاس، ایف سی ہے، رینجرز ہے. ایف سی میں بھی دو کنفیوژن ہے نا، فرنٹیئر کورٹ الگ ہے اور فرنٹیئر کنسٹیبلری الگ ہے. ٹیئرز موجود ہیں. آپ نے وہ آرٹیکل 245 کا اپنے حساب سے ٹرانسلیشن کی کہ نہیں جی ابھی وقت آ گیا ہے. ہاؤ کم؟ مطلب ہسٹری پاکستان کی ہے جب معاملات کو خراب کرنے کے لیے سیٹرڈے ایگزیکٹلی مطلب خراب کرنے کے لیے ہے. سیٹرڈے کو میڈیا بلیک آؤٹ، انفارمیشن بلیک آؤٹ، سوشل میڈیا بلیک آؤٹ، اس کے بعد آپ آپریشن کرتے ہیں، اور آپریشن بھی پوری طرح سے آپ اس میں انڈر گو پوری طرح سے نہیں کرتے، وہ بھی آدھا ہاتھ ڈالا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے وہ آپ جو ہے مطلب جو پسٹلز کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں، ہاف کاکڈ ہوتی ہیں کہ جی فائرنگ نہیں ہوتی، ہاف کاکڈ. میں ایگزیکٹلی دیٹ از دا تھنگ. تو آپ نے وہ کیا، آپ نے پوری اپنی پلاننگ نہیں کی. ابھی آپ دیکھیں دھرنا اس ٹائم پہ کر رہے ہیں جب اسکول کے بچے جا چکے ہیں، آفیسز میں لوگ جا چکے ہیں. دس از واٹ پلاننگ از. مطلب بینگ انٹیریئر منسٹر یہ اگر آپ کو کرنا چاہیے تو کم از کم آپ دیکھیں اگر آپ یہ کرنا ہے یو ہیو ٹو پرسو ریٹیلیشن. زیادہ تر ڈان کے ٹائم آپ پرسو کرتے ہیں ریٹیلیشن کی. جی ریٹیلیشن ہوگی تو یہ لوگ جو باہر جا رہے ہیں یا جو باہر گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ایک تو یہ نہیں کیا. اوپر سے آپ نے ال کنسیو پلاننگ کی. اس کے بعد آپ نے ساری چیز پہلے تو ڈال دی جوڈیشری پہ کہ جی آپ نے ہی منع کیا تھا کہ جی اسلحہ، آتشی اسلحہ جو ہے وہ استعمال نہ کیا، اور عدالت کے ذمہ بھی. اور جب یہ چیز ختم ہو گئی تو وہ ایک 3 سے 2 شکار والی بات ہے کہ چلیں جی جوڈیشری والی چکر ہے تو ابھی ان کو بھی بلا لیا جائے. I thank God my stars کہ جی sense prevailed in the army hierarchy that they replied. Yeah, they replied کہ جی this is not our job. We are already in the mud. پورے ہم ہر جگہ پہ ہیں. اچھا اس جاب کو بھی بڑا کوشچنیبل کہا جا رہا ہے، لیکن اس کو ڈسکس کروں گا. It is their job, okay? It is the job, but as the last resort. آخری کمان لاسٹ ریزورٹ کہ جب اینرکی پھیلنے والی ہو، نیشنل ایسٹس کو خطرہ ہو،
नेशन की लाइफ और सैंक्टिटी ऑफ द नेशन को खतरा हो, सैंक्टिटी ऑफ द नेशन कॉन्स्टिट्यूशनली मैं बता रहा हूं आपको, ऑफ द स्टेट, उस वक्त आर्मी को बुलाया जाता है। पुलिस को ये हलवा देके साइड पे बिठाकर और फ्रंटियर कंस्टेबलरी को हलवा देके साइड पे बिठाकर फिर फ्रंटियर कोर और आर्मी आती है, फिर फ्रंटियर आखिरी रिसोर्ट। मतलब इस वक्त हलवा देके बिठाया गया। ऐसा लगता है मुझे कि आप उनके साथ बैठ के हलवा खाइए और हम आर्मी को बुला लेते हैं। वाई? हमारी पुलिस बिल्कुल कैपेबल है हैंडल करने की, एग्जैक्टली, लेकिन I salute our शायद police. सही तरह से नहीं करवाया। उनको बदनाम किया गया है। ये फौज को बुलाकर ये बताया गया है कि हमारी पुलिस इस लायक ही नहीं है जो कि है। आर्मी चीफ के कहने पे मीडिया खुलता है और फिर उसके बाद जो ये एग्रीमेंट साइन होता है, जो 6 नुकाती एग्रीमेंट है, इसमें भी जाहिर आर्बिट्रेटर या आप कह लीजिए बवसातत सिग्नेचर किया जाता है। अब एक और मामला भी डिस्कस करेंगे, एक ब्रेक ले लूंगा, ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अपनी मर्जी से तो कोर्ट की नहीं मानी और किसी और की मर्जी थी तो शायद कोर्ट की मान ली धरना खत्म कराने के लिए। लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद को कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। चौथाई साहब, आपसे मैं अगर ये सवाल पूछूं मीडिया के हवाले से, जैसे हुआ सैटरडे को ब्लैकआउट, संडे को जाके कहीं शाम को खुलना शुरू हुई चीजें और फिर मालूम चला कि मुल्क में हो क्या रहा है, वरना तो अफवाहों का बाजार गर्म था, व्हाट्सएप पे खबरें मिल रही थी और फोन करके लोग या तो बता रहे थे, तो इस तरह से मालूम चल रहा था कि फलानी जगह पे ये कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद रावलपिंडी में ये कुछ हो रहा है। हमारे लिए ही इतना महाल था खबरों को जानना, तो और आम आदमी के लिए तो क्या होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुलाकात की है वजीर आजम से, तो उन्होंने सिफारिश की कि जी मीडिया ब्लैकआउट खत्म किया जाए, उन्होंने मीडिया को खुलवाया। आर्मी ने सालिसी का किरदार अदा किया है जब ये मुआहदा हुआ है जो हमारे सामने आया है, वो नाज़रीन सारे देख भी चुके हैं। ये क्यों, क्या हुकूमत नालायक है? देखें, हुकूमत की नालायकी में तो कोई शक नहीं है। बुनियादी बात यह है कि ये मैं समझता हूँ कि किसी हद तक मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आर्मी ने गवर्नमेंट को रेस्क्यू किया है और जो हालात हफ्ते को थे और इतवार को थे और जो हालात आज होने वाले थे पीर के दिन, वो बहुत संगीन हालात थे और मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुए। इवन पीएनए की तारीख में फेडरल मिनिस्टर्स के घरों पे और एमएनएस के घरों पे और क्या कहते हैं जो हुकूमती अरकान हैं उनके घरों पे हमले किए गए और उनकी यानी कि घरों को आग लगाने। सर, इन 2 दिनों में भी तो ऐसे ही कुछ देखा जा रहा था पंजाब में और मैं यही अर्ज कर रहा हूं, इस्लामाबाद तो मैं कह रहा हूं कि ये जो कुछ हुआ तो ये इतनी हौलनाक और इतनी क्या कहते हैं खतरनाक सूरत हाल थी कि ऐसा हमने यानी कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये तो वो वाली सूरत हाल 77 में भी कि जब लाल चलेगा बंजा राजा और तो छाले जाएंगे जब ताज, ये वही वाली सूरत हाल थी ना। अच्छा, अब फिर नहीं, बात यह है कि अब यानी कि जो एक आम आदमी था और जो एक आम ख्याल था और जो अफवाहें भी उड़ रही थी वो ये थी कि कोई यानी कि हालात इतने खराब हो चुके थे, गवर्नमेंट का नामो निशान नहीं था। तो हालात ऐसे थे कि अगर फौज अगर चाहती तो मार्शल लगा सकती थी या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ला सकती थी, लेकिन फौज ने दोनों चीजों को अवॉइड किया, मार्शल लॉ को अवॉइड किया, टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट को अवॉइड किया और इतना तहम्मुल। मैं इससे पहले कि इन दोनों हजरात से पूछूं, आप बताइएगा किसकी ख्वाहिश थी कि मार्शल लॉ आए और किसकी ख्वाहिश? लोगों की, आम लोगों की ख्वाहिश थी, क्योंकि लोग तंग आ गए। अब देखें ना, आपके मुल्क में महंगाई इतनी है, अवाम की ख्वाहिशें दम तोड़ गई। भाई कौमी असम्बली में ये बात हुई है कि जो शाजिया मरी ने और सबने तकारीर की और उन्होंने कहा कि साहब हमसे हमारे लोग गिरबान पकड़ते हैं और हमारे लोग ये कहते हैं कि पार्लियामेंट आपने किस लिए बनाई है और ये सेनेट किस लिए है, क्या ये अलाउंसेस लेने के लिए 12-12 लाख आप तनख्वाहें लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तनख्वाह जो वजीर भी नहीं है, कोई सफीर भी नहीं है, उसकी तनख्वाह 12 लाख रुपए और इनके सारे अलाउंसेस मिलके जो है जो मुख्तलिफ अलाउंसेस लेते हैं और इनके जो ये सेनेट की जो और कौमी असम्बली कमेटियां होती हैं इनकी तनख्वाह डबल होती है। तो ये बातें तो मैं नहीं कर रहा, ये बातें तो कौमी असम्बली में हो चुकी हैं कि उन्होंने कहा कि आपने ये पार्लियामेंट अब किस काम की है जो लोगों के मसले हल नहीं कर रही। और इवन ये कि आर्मी चीफ से ये सवाल किया गया कोयटा में और उनके बड़े खाने में आर्मी चीफ से ये एक कैप्टन ने सवाल किया, उसके बाद 28 लोगों ने ये सवाल आर्मी चीफ से किया। उन्होंने कहा कि साहब ये जो हमारी शहादतें हो रही है, अभी जो कर्नल इसहाक की शहादत हुई है और यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन शहादत होती है और एक शहादत नहीं कई शहादतें होती हैं। देखिए इस मुल्क में मैं साफ कह रहा हूं, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मैं या मुझ पर कोई भी आप इल्जाम लगाएं, मुझे गैर जमहूरी बोले, ये माशाल्लाह का हामी कहे, लेकिन मैं ये साफ कह रहा हूं कि इस मुल्क में सिर्फ फोर्सेस के लोग मर रहे हैं,
اس ملک میں کوئی سویلین نہیں مر رہا, اس ملک میں کوئی پولیٹیشین نہیں مر رہا, اس ملک میں کوئی ایم پی اے, ایم این اے, کوئی پارلیمنٹ کی کمیٹی کا رکن نہیں مر رہا. اس ملک میں جو مر رہا ہے وہ فورسز کا آدمی مر رہا ہے. اور وہ فورسز اس میجر نے, کرنل نے آرمی چیف سے یہ پوچھا, اس نے کہا جی میں جہاں بھی جاتا ہوں نا, جس گھر میں جاتا ہوں, جس تقریب میں جاتا ہوں, جہاں جاتا ہوں, بازار میں جاتا ہوں, تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو آپ اتنی جو آپ کی شہادتیں ہو رہی ہیں, اتنے لوگ آپ مر رہے ہیں, فورسز کے لوگ ہی مر رہے ہیں, اور یہ کیا اس لیے آپ یہ قربانیاں دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے سیاستدان کرپشن کریں اور ملک کو لوٹیں, اور ملک کا جو قرضہ یعنی کہ 5 سال پہلے اگر $40 بلین قرضہ تھا تو وہ قرضہ آپ کا ڈبل ہو گیا ہے. 5 سال میں اتنا قرضہ لیا گیا جو یعنی کہ پورے ملک کی تاریخ میں اتنا قرضہ نہیں لیا. آپ نے جو بات بتائی ہے وہ بہت اچھی بات ہے, اور وہ اس سے مجھے یاد بھی آ گیا, ہم نے کچھ ٹیمپلیٹس بھی تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں. وہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے سال نومبر میں جو جب سے پاناما کا کیس اپریل مئی سے چلا پچھلے سال سے, اور یہ 1.25 سال 1.5 سال جو کھینچا ہے اور یہ سارا معاملہ چلا ہے, بیچ میں پارلیمنٹیرینز نے اپنا کام کر دکھایا. وہ نومبر میں اب دیکھیں نا, جو بل پاس ہوا, قطع کلامی ہوتی ہے, جو بل پاس ہوا تو اس میں تو اخباروں میں چھپا, اور عمران خان نے بھی یہ بات کہی کہ یہ جو جنہوں نے ووٹ دیا اس بل کے لیے تو انہوں نے 200 ارب روپے کی رشوت لی ہے. اب 200 ارب روپے کی اگر انہوں نے ترقیاتی فنڈ کی صورت میں, تو 200 ارب کی رشوت نہیں ہوگی تو 100 ارب کی تو ہوگی. تو مطلب یہ ملک کا خزانہ اس لیے ہے کہ سیاسی رشوت کے لیے یہ خزانہ, ایک آدمی کو بچانے کے لیے پورا خزانہ استعمال ہو رہا ہے. لیکن آپ نے جو بات کی نا, آرمی نے حکومت کو اس دفعہ ریسکیو کیا ہے. میر صاحب, ڈو یو بائی دس اسٹیٹمنٹ؟ Yes, and I think they shouldn't have. اچھا, I buy it, and I say they shouldn't have. they should not have. They should not have. Okay. Why? I have a. اس ثالثی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا, میڈیا نہیں کھلوانا چاہیے تھا. نہیں, کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. میں کس لیے کہہ رہا ہوں, میں ایک بات کہوں نا, میڈیا بلیک آؤٹ رہتا, عوام ایک سیکنڈ میری بات سنیے, آپ میری بات سنیے. ایک انسان بضد ہے عدلیہ اور افواج پاکستان کو بدنام کرنے کی. صحیح ہے, جو نظریہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نظریاتی طور پر, تو نیکی کر دریا میں ڈال والا حساب ہے نا. آپ کریں تب بھی برے ہیں, آپ نہ کریں تب بھی برے ہیں. صحیح. اگلے اور 10 دن تک کچھ نہیں ہونے والا تھا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اکانومی کا نقصان ہوتا, وہ چیزیں دوسری چیزیں روز بروز ہو رہا تھا نا. ایک دن, ایک سیکنڈ دیکھیے, ایک سیکنڈ. دیر کمز اے پوائنٹ ان اے نیشنز لائف when you have to decide either army will always be in your country, make sure it's your army, otherwise it'll be enemy's army. صحیح ہے, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے نا, یا پھر آپ سوئٹزرلینڈ بن جائے یا جہاں آرمی نہیں بن سکتے. آپ افغانستان اور انڈیا جب تک ہے نا, آپ سوئٹزرلینڈ نہیں بن سکتے. وہ صورتحال ہی نہیں ہے نا. وہ ایران بھی. آپ یہ چیزیں کب تک برداشت کریں گے ایک دوسرے کو ملائن کرنے کی؟ یا تو بیٹھ کر ایک ڈاکیومنٹ سائن کرے کہ پبلکلی آپ ایک دوسرے کی بات نہیں کریں گے. آرمی کی طرف سے تو ہوتی نہیں ہے, 90% تو ادھر ہی سے آ رہی ہوتی ہے. جن جمہوریت کو ہم فالو کرتے ہیں, امریکہ کی یا برطانیہ کی, جہاں برطانیہ میں لنڈن پلان ترتیب دیے جاتے ہیں. I grew up in the most democratic country America. وہاں پہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. جمہوریت we keep talking about. وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. We worship our leaders. We don't worship democracy. ڈیموکریسی میں یہ رائٹ ہے میرا کہ میں کوسچن کروں. یہاں تو کوسچن کرنے سے مجھے لیبل کر دیا جاتا ہے. میں اگر نواز شریف صاحب کو کوسچن کروں تو میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, اگر میں ایک جنرل کی تعریف کر دوں تو آپ پھر تو یہ یہاں تو وفاداریاں اسٹیبلش کرنے کی بات آ رہی ہے. میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں کہ جب ایک آدمی کہے کہ نہیں یار میں فوج والا نہیں ہوں, یار میں نواز شریف والا نہیں. اگر آرمی کو انٹروین کرنے کے لیے کہا تو کیوں کیا آرمی نے؟ دیکھیے سعود صاحب, میں ہملی ڈس ایگری کروں گا میرے بات پر آپ کے مہمانوں سے. دیکھیے جمہوریت مخالف یہاں تو بیانات آ رہے ہیں, تو اللہ معاف کرے. دیکھیں سعود صاحب, یہ ہے ایک بندہ, میں آپ کو ایک مثال دوں. فرض کریں آرمی نہیں آتی, انٹروین نہ کرے, سب کچھ نہ کرے, اور آرمی جو انٹیریئر منسٹری نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اسلام آباد کے لیے, اس پہ عمل درآمد کرتی. الٹیمیٹلی ہونا کیا تھا؟ الٹیمیٹلی آرمی کنفرنٹ ہو جاتی نیشن کے ساتھ. ایک چیز صحیح. دوسری چیز, ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کا جن کی ہم بات کر رہے ہیں, آلریڈی اس پہ آیا ہوا ہے آرڈر کہ جی وداؤٹ اینی آرمز آپ جو ہیں وہ کنفرنٹ کریں گے. ایک چیز. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آرمی کیا گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے یا اس بندے کو شہید ہونے سے بچا رہی ہے سیاسی, جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے مجھے شہید کرے سیاسی. مطلب ٹرائی انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ آرمی اگر مارشل لا لائے
تو اس کا کام پورا. صحیح. آرمی کنفرنٹ کرے نیشن کے ساتھ تو اس کا کام پورا. صحیح ہے. آرمی ڈس اوبے کرے کورٹ کے آرڈرز تو اس کا کام پورا. تو الٹیمیٹلی تو پرابلم تو آرمی کی آ گئی نا. دیکھیے جس حالات میں دھرنا جا رہا تھا, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں جی, اگلے 2 دن میں یہ مستقل رپورٹس تھیں کہ اس کے اندر ہی ایسے لوگ وہاں موجود ہیں تھرڈ پارٹیز کے جو اسلحہ سے لیس تھے. یہ تو ایسا نہیں اور بھی کہہ رہے تھے. جب اسلحہ سے لیس تھے, اگر ہلکا سے بھی کوئی تھوڑا سا یہ پرابلم جاتی اور وہاں کوئی لاشیں گر جاتی, ذمہ دار کون تھا؟ ابھی بھی تو 6 بندے مر گئے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 40 بندے مرے ہیں. دھرنے والے تو اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے بندے مر گئے. جو ایمبولینس میں بیچارہ بیماری سے شہید ہو گیا اس کو بھی انہوں نے اس کا نام لے دیا, ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ جی وہ بلاکیج ہوا کس کی وجہ سے ہے. جی. لیکن دیکھیں میں تھوڑا سا ڈسکریٹ کروں گا, آرمی نے گورنمنٹ کو سیو نہیں کیا, آرمی نے ہماری قوم کی اکائی سیو کی ہے اس وقت. آپ یہ دیکھیے آرمی میں صرف کیا آرمی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا, اس میں سیکس نہیں ہے, اس میں مذہب نہیں ہے. اگر آپ یہ کنفرنٹ کرتے ہیں کہ جی جس انٹینشن سے, جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جی اس انٹینشن میں وہ دھرنا ہو رہا ہے اور آپ کنفرنٹ کریں, تو کیا آرمی میں کیا ہوگا؟ مطلب دیکھیں پرابلمز ہیں نا. آپ نے اس سے اچھا ڈیسیجن ہو نہیں سکتا تھا چیف کا کہ جی چیف نے خود آ کے کہا کہ جی ٹھیک ہے آرٹیکل 245 کی جو ایکسپلیشن آپ لوگوں نے لی ہے ہمارے حساب سے یہ نہیں ہے, اور اس پہ کافی جوڈیشری کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایکسپیڈیشن کا حق تو آرمی مانگتی ہے جس کو بلایا جائے کہ آپ ہمیں کس رول میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اور اگر 255 میں بلایا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ رول جو ہے وہ آتشی اسلحے سے ہی ہو. اچھا, اس کی جو میڈیشن کی ہے یہ بھی آرٹیکل 245 کا حصہ ہے. اس کی کمپیریزن, اس کی ایک اور کمپیریزن چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ, چلی ہے جب کل سے چلنا شروع ہوا نا سوشل میڈیا پہ, کمپیریزن ایک اور چل رہی ہے. میں آپ تینوں سے پوچھ لیتا ہوں, اس کو بریفلی بتا دیجیے گا. کمپیریزن چل رہا ہے جب کراچی میں اس طرح کے احتجاج اور ریلیاں نکالی گئی تھیں تو وہاں پہ رینجرز جس طرح سے ان سے ڈیل کر رہے تھے, تو کہا جا رہا ہے کہ فوج اپنوں پہ اس طرح سے کام نہیں کرتی کہ ان کو زدوکوب کرے یا ان کے خلاف اس طرح کے کوئی کام کرے. تو یہاں کیا ہو رہا تھا اور وہاں کیا ہو رہا ہے, اس کا آپ جو بھائی صاحب کس طرح سے یہ موازنہ ٹھیک میری نظر میں تو نہیں ٹھیک. خیر لوگوں کی اپنا ویو ہوتا ہے اور اپنا موازنہ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو کورٹ نے آرمی کو تو کوئی آرڈر دیا نہیں تھا کہ آپ جو ہے دھرنا خالی کرائیں, لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بریک ڈاؤن ہوا ہے گورنمنٹ کا, اور گورنمنٹ جب کہیں نظر نہیں آئی تو پھر یہ کہ آرمی نے اس کا حل یہی نکالا کہ ایک معاہدہ کرایا جائے اور دھرنا ختم کرایا جائے. تو آرمی میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے یہ ہے کہ آرمی کو یہ رول اس لیے ادا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آرمی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, جو قومی اسمبلی میں زیادتی ہو رہی ہے, جو پارلیمنٹ میں زیادتی ہو رہی ہے, جو وزراء زیادتیاں کر رہے ہیں, تو پھر یہ کہ آرمی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ کا یہ سویلین مسئلہ ہے, سویلین گورنمنٹ ہے, جمہوریت ہے, تو آپ جمہوری طریقے سے سول طریقے سے اس معاملے کو حل کریں. اور وہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملہ اس طرح حل ہونا نہیں تھا, وہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے تھے اور کلیش ہونا تھا. اور کلیش تو یہ تو خیر آپ اور یہ تو بہت کم بات کر رہے ہیں, میری تو اطلاعات یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی ہزاروں نہیں تو 300-400 تو وہاں پہ شہادتیں یا ہلاکتیں ہو جاتی. انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں, جو بین الاقوامی قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کاربند ہمیشہ رہتی ہیں, وہ بھی پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. میر صاحب اور فواد صاحب, آپ تینوں سے بلکہ میں سوال یہ پوچھتا ہوں. میر صاحب پہلے آپ جواب دے دیجیے گا اس کا. یہ اپنی مرضی ہو, کورٹ آرڈرز مانے نا ابھی ایڈمنسٹریشن نے, گورنمنٹ نے, اپنی مرضی ہو تو پھر مجھے کیوں نکالا, نہیں ہو تو اپنی مرضی نہیں ہو تو, اور اپنی مرضی ہو تو پھر دھرنے والوں پہ چڑھائی کر دی. یہی ہوا ہے. ویلکم ٹو پاکستانی پالیٹکس. کورٹ آرڈرز مانے نا, ویلکم ٹو. پہلے کیوں نہیں مانے؟ اگر کورٹ آرڈر مانے تھے تو اس وقت بھی بولتے مجھے کیوں کہا, مجھے کیوں نکالا کے بجائے ان کے وزیر آتے, دانیال عزیز آتے, طلال صاحب آتے, سارے وزیر کہاں گئے, سب آ کے کھڑے ہو کے کہتے کہ یہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ دھرنے کا. لیکن یہ سمپلی کورٹ کے جو کوئی بھی آرڈرز ہیں وہ تو گورنمنٹ نہیں مان رہی نا, تو پھر یہ ابھی مان لیے یہ آرڈر ماننا کیوں ضروری تھا؟ مطلب جو جج ہمارے فیور میں بات کرے وہ اچھا ہے,
اور جو جج ہم سے سخت ہو ہاں. وہ اچھا نہیں ہے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جسٹس فیور شوکت عزیز کیا بار بار ان کا نام لیں گے آپ؟ وہ تو ان کے خبروں میں تو وہی ہے نا پرائم منسٹر کے اسپیچ رائٹر کے چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں. بہت اثر ہر ایک کا کنیکشن تو آپ کا ہمارا یہ ہے کہیں نا. نہ کہیں سے دیکھیں نا، ڈاکہ مل جاتا ہے کسی نہ کسی کا مل جاتا ہے. میں دیکھیے عدلیہ پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے نہ میں کروں گا. میں تو صرف سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کھل کے بات کر رہے ہیں ہم، تنقید تو کسی بھی نہیں کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ اوپنلی یہ نہ کہیں کہ عدلیہ باعث ہے، اور پھر اگلے دن یہ نہ کہیں. اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں نا تو کہیں عدلیہ باعث ہے اور میں مانتا ہی نہیں عدلیہ کو. صحیح ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ نہ کہیں اگلے دن آ کے کہ میں نے تو نہیں کرنا تھا یہ آپریشن، یہ تو مجھے عدلیہ نے کہا. دیکھیں سپریم کورٹ کے آرڈر تو مان نہیں رہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے آپ، ہاں. اور ایک ہائی کورٹ کے جج کا جو ہے وہ آرڈر مان رہے ہیں. پہلے عدلیہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو، اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے تو عدلیہ کا سہارا لیتے ہیں. اسی طرح سے وہ فواد صاحب. جی صاحب بالکل بجا بات ہے، اور میں ایگری کروں گا اپنے مہمانوں سے بھی کہ دیکھیے یہی بات ہے کہ جی آپ کا اگر انٹرسٹ ہے تو ڈیول بیکمز یور مینٹر. صحیح ہے. اور اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو اینجل بھی از ڈیول. ہاں. تو پرابلم صرف یہ ہے، دیکھیے بات بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک چیز مان کے بھی میں سمجھتا ہوں یہ عدلیہ کے خلاف جانے کی کوشش تھی کہ اگر ان کیس یہ کہا کہ جی عدلیہ نے کہا ہمیں جانے کے لیے، وہاں کوئی پولیس فورس کی کیجولیٹیز ہو جاتی یا جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سائڈ پہ کیجولیٹی ہو جاتی تو الٹیمیٹلی تو اونرس ریسپانسبلٹی تو عدلیہ بھی آنا تھا نا. بالکل. تو دیکھیے آپ عدلیہ نے تو کام دے دیے تھے، ہم نے تو آپ نے کہا میں نے کر دیا، اب آپ جانے اور یہ جانے اپنے ہاتھ صاف کر کے اپنے چلے صاف جاتے کر دیا. تو ہیں. الٹیمیٹلی ان کو بھی گندا کرنے کی سازش تھی یہ کہ دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سے نہیں انہوں نے کہا بھی ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ بڑی کہا گیم بھی ہے کہ ہے. آپ نے دیکھیے کو- بڑی میں- گیم ہے. آپ آپ ہلاکتیں دیکھیے ہوئی کہ ہیں. یہ میں پالیٹکس ایٹ اٹس ہائیسٹ. زبردست ہاں. زبردست. دیکھیے میں ایگزیکٹلی یہ بات کروں گا. دیکھیے مطلب عدلیہ کا حکم مانا، ہاں. ان کی بھی تعریف ہو گئی، اور اگر مان لیتے اور خدا نہ خواستہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ہو جاتا، تو ذمہ دار عدلیہ. امداد عدلیہ تھی. ایک اور انٹرسٹ بھی تو نہیں تھا، میں آپ تینوں سے پوچھ لیتا ہوں. اور چغتائی صاحب آپ بتا دیجیے گا، یہ ریاض جانے کی جلدی تھی. کل تو ریاض کا اجلاس ہوا ہے، وہی جو 41 ملکی اتحاد، جو 41 ملکی اتحاد ہے. راہیل شریف صاحب نے بھی وہاں پہ خطاب کیا ہے. ظاہر ہے وہ سپریم کمانڈر ہیں سب پوری فورسز کے، اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب، وزیر دفاع وہ چلے گئے، اور پھر آج وزیر اعظم صاحب بھی، آرمی چیف بھی، اور وزیر داخلہ بھی، ہمارے وزیر خارجہ. شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم صاحب جب سعودی عرب گئے تھے ابھی کچھ عرصے پہلے، تو وہ تیل ان کی خواہش تھی کہ سعودی عرب یہ دھرنا ختم کرانا کہیں ریاض جانے کی جلدی تو نہیں تھی، میں یہ پوچھنا میں عرض کر رہا ہوں نا. تو وہ انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ یہ ہمیں آپ تیل جو ہے نا وہ قرض کے طور پہ دے دیں یا مفت دے دیں، کیونکہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. پہلے بھی ہوتا رہا ہے. نواز شریف کے عوض انہوں نے کیا کہتے ہیں، شریف کے عوض نواز شریف ان کی گارنٹی، فروڈین سلپ، ان کی گارنٹی ان کی رہائی کے عوض، سوری ان کی رہائی کے عوض انہوں نے 2 سال مفت تیل دیا تھا. تو اب کرائسس ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، اور اس پہ بجٹ پہ پیسے ہیں نہیں، لوڈ ہے، پیسے ہیں نہیں. تو واپس یہ کرنا جب ہے. انہوں نے درخواست کی تھی وہ گئے تھے. اچھا اب یہ شیڈول تھا دورہ بہت پہلے سے، صحیح ہے. وزیر اعظم کا اور آرمی چیف کا، ان دونوں کو جانا تھا، اور وہاں جو جا کے جو بنیادی جو پاکستان کا انٹرسٹ تو اس میں تھا کہ پاکستان کو وہاں سے کچھ ریال مل جائے اور کچھ تیل مل جائے. تو یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ انہیں چونکہ ریاض جانا تھا، وزیر اعظم کو بھی جانا تھا اور چیف آرمی چیف کو بھی جانا تھا، تو وہ آپس میں مطلب شیر و شکر ہو گئے. دیکھیں نا اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں چودھری نثار، وہ بھی ایک دم اس پہ افق پہ آ گئے. اچھا اور شہباز شریف جو ایک گروپ ہے نا، جو یہ گروپ، اچھا زاہد احمد صاحب نے بھی شہباز شریف کے بات کر کے، ان سے بات کر کے پھر ریزائن دیا ہے. تو شہباز یعنی بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ڈینٹ پڑ گیا ہے مسلم لیگ کے اندر، کہ ڈینٹ ایسا کوئی آ گیا ہے کہ جو پرائم منسٹر چودھری نثار کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تو وزیر داخلہ کو بیٹھنا چاہیے. سر یہ انٹرنل رفٹ اس وقت جو ہماری پاور میں ہے پارٹی، اس کی انٹرنل رفٹ ہے. انٹرنیشنل پریشرز الگ، دھرنا ختم کرا کے جلدی جلدی معاملات کو نپٹا کے پھر بھائی کس نے ریزائن دینا ہے، چلو ریزائن دو اور نکلو یہاں سے. I don't know. You know, it would be pure speculation from my side. I think it's میں تو حالات اور واقعات دیکھ کے میں کمپیریزن کر رہا ہوں. نہیں، اس کو انسیڈنشل کہ یہ ایسے ہوا ہے، میرے خیال میں یہ جلدی نہیں تھی. اگر اللہ شاید ہوا بھی ہو جلدی میں، تو مطلب whatever it is، مگر not
फवाद साहब इस पे बस सर साहब मैं बस सिर्फ गुजारिश करूंगा, देखिए ये जो जाना विजिट था ये तो बड़ा इट वॉज अ प्री प्लान, क्योंकि देखिए अगले साल से चार्टर फॉर्मुलेट हो गया है, वो जो इस्लामिक फोर्सेस बनी है और उन्हीं की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी जिसमें हमारे इंजीनियर साहब भी तशरीफ ले गए, दस्तगीर साहब, और ये उसका बेसिकली एक फॉलोअप विजिट है। उस चार्टर में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान मैं समझता हूँ एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। सही है। देखिए अगेंस्ट टेररिज्म बात हो रही है, अगेंस्ट टेररिज्म सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन, हम पाकिस्तान बेसिकली सबसे ज्यादा पे तो उसमें चाहे वो फंडिंग है, चाहे वो मैन पावर है, चाहे उसके रिसोर्सेज का यूज है, तो वो एक जाना मैं समझता हूँ जरूरी था। सही है। और जाना भी चाहिए, इररिस्पेक्टिव के वो डिसीजन ले सकते हैं नहीं ले सकते वजीर साहब, दैट इज डिफरेंट थिंग। सही है। लेकिन जाना बहुत जरूरी था और प्री प्लान था। मैं नहीं समझता कि ये धरना इसलिए खत्म किया कि जाना है या नहीं है। देखिए धरने का लॉजिकल कंक्लूजन यही होना था जो हुआ है। सही है। और अगर ये ना होता तो अनारकी से पाकिस्तान में अनारकी को कोई नहीं रोक सकता था। सही है। मैं इसी पे प्रोग्राम भी खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ फोर्सेज अभी भी हैं जिनको तलाश करने की हमें जरूरत है। यूं कहा जा रहा है और ये बयान सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि जी मुल्क को अनारकी और इंतशार की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही थी और ये कोशिश अभी भी जारी है। वो फोर्सेज कौन सी हैं जो अनारकी की तरफ और इंतशार की तरफ हमें धकेल रही हैं, और उन ताकतों को तलाश करने की हमें ज़रूरत है, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बैरूनी हो। अपने मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अच्छी गुफ्तगू रही। नाज़रीन अपना फीडबैक भी हमारे ईमेल एड्रेस पर ज़रूर भेजिएगा। सऊद ज़फ़र को और न्यूजीलैंड की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।